کوئی مجلس ہو جس میں اولیاء کا تذکرہ ہو اور وہ مجلس حضرت رابعہ بصری کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو جائے تو وہ مجلس ادھوری ہے، وہ عنوان ادھورا ہے، وہ موضوع ادھورا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے بے شمار مردوں کو ولایت کے منصب پر فائز فرمایا ہے، وہیں پر پروردگار عالم نے کچھ عورتوں کو بھی ولایت کے منصب پر فائز فرمایا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی عورت ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتی، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جینڈر نہیں دیکھتا، جنس نہیں دیکھتا، وہ کا سدھار دیکھتا ہے، قلب کی صفائی دیکھتا ہے۔ اور اگر قلب کی صفائی، نیت کی درستگی اور تقوی اور طہارت کسی عورت کے اندر پایا جائے تو ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتی ہے۔ ایک بزرگ نے حضرت رابعہ بصری سے کہا کہ کوئی عورت ولایت کے درجے پر کیسے فائز ہو سکتی ہے، جبکہ دنیا کے تمام مناصب پروردگار عالم نے مردوں کو عطا فرمائے ہیں، انبیاء مرد ہوئے ہیں، بادشاہ مرد ہوئے ہیں، حکومت و اقتدار مردوں کے ہاتھ میں رہا ہے، تو ایک عورت ولایت کے درجے پر کیسے فائز ہو سکتی ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جتنا بڑا جس کا منصب پھر اس کا جرم بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے، جو جتنے بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے پھر اس سے سرزد ہونے والی غلطی بھی اتنی ہی بڑی اعلیٰ پیمانے کی ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی عورت نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہوئی ہے تو بتاؤ آج تک کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ اگر کوئی عورت نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہوئی، اگر کسی عورت کو رب کائنات نے نبی نہیں بنایا تو بتاؤ آج تک کوئی عورت ہجڑا بنی ہے، کوئی عورت مخنث ہوئی ہے؟ جتنا بڑا جس کا منصب پھر اس سے سرزد ہونے والی غلطی بھی اتنی ہی بڑی ہوا کرتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ اپنے مناجات میں کہا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو مجھے دنیا میں کچھ حصہ دینا چاہتا ہے، کچھ بھلائی دینا چاہتا ہے تو وہ تو اپنے دشمنوں میں بانٹ دے، اور اگر تو آخرت میں میرے لیے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، میرے لیے کچھ حصہ تو نے رکھا ہوا ہے تو وہ تو اپنے دوستوں میں بانٹ دے، میرے لیے تو صرف تیری ذات ہی کافی ہے۔ حضرت رابعہ بصری اپنی مناجات میں، اپنی دعاؤں میں اور اپنے رات کی خلوت میں پروردگار عالم سے باتوں باتوں میں کہا کرتے تھے، اے پروردگار اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالا تو میں جہنم سے تیرا ایک ایسا بھید، ایک ایسا راز بتا دوں گی کہ جہنم مجھ سے 1000 مسافت کی دوری پر بھاگ جائے گی۔ حضرت رابعہ بصری اپنی مناجات میں، اپنے گفتگو میں، راز و نیاز کی باتوں میں اللہ سے کلام کرنے میں کہا کرتے تھے، اے میرے پروردگار اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالا تو میں تجھ سے فریاد کروں گی، اے میرے اللہ زندگی میں جب تک رہی ہوں، جب تک تجھے میں نے اپنا دوست بنا کر کے رکھا ہے، اور ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ ہی معاملہ نہیں کیا کرتا۔ حضرت رابعہ بصری کا تقوی، حضرت رابعہ بصری کی معرفت، حضرت رابعہ بصری کی ولایت اعلیٰ درجے پر فائز تھے، جس کی بے شمار کرامات موجود ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کا رابعہ نام اس لیے ہوا کیونکہ یہ اپنی 3 بہنوں کے بعد میں دنیا کے اندر تشریف لائی ہیں، اور جب یہ پیدا ہوئی ہے گھر کی غربت کا یہ عالم تھا، مفلسی کا یہ عالم تھا، ان کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں جلانے کو چراغ میں تیل تک موجود نہیں تھا۔ ان کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ ہمسایہ پڑوسی کے یہاں سے کچھ تیل لے آؤ تاکہ چراغ میں ڈالا جائے اور اس کو روشن کیا جائے۔ رابعہ بصری کے والد محترم نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں اللہ کے سوا کسی سے کوئی سوال کبھی نہیں کروں گا۔ جب دیکھا کہ اہلیہ کا اصرار بڑھ رہا ہے اور واقعی گھر میں اس چیز کی ضرورت بھی ہے تو وہ گئے، ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور بغیر کسی دستخط کے واپس آ گئے، اور آ کر کے کہہ دیا کہ میں نے ان سے سوال کیا، ان کے دروازے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ سب کے سب سو رہے ہیں، کوئی جاگنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی غربت کا یہ عالم تھا، تنگ دستی کا یہ عالم تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کی 3 بہنیں غربتی سے عاجز ہو کر کے، مفلسی سے عاجز ہو کر کے، فقر و فاقہ سے عاجز ہو کر کے رابعہ بصری کو تنہا چھوڑ کر کے چلی گئی تھی۔ ان کی غربت کا یہ عالم تھا
کہ کسی ظالم و جابر انسان نے انہیں سے پکڑا اور اپنا غلام بنایا، اور غلام بنانے کے بعد میں انہیں بازار کے اندر فروخت کر دیا۔ حضرت رابعہ بصری اپنے پروردگار عالم سے اس وقت بھی رات کی تنہائی کی عبادت میں مناجات کیا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھی، اے میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے محکوم نہ بنایا ہوتا، غلام نہ بنایا ہوتا، تو میں وقت پر آ کر کے تیری ہر آن عبادت کرتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں محکوم ہوں۔ جب میں غلامی کے کاموں سے آزاد ہوتی ہوں، فارغ ہوتی ہوں، تب میں تیری عبادت کی طرف غمزن ہوتی ہوں۔ پروردگار عالم جیسی بھی عبادت ہے تو قبول فرما لے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت حسن بصری سے انہوں نے کچھ علوم حاصل کیے ہیں، لیکن ان کا تقوی، ان کی ولایت اور ان کی کرامات اس قدر مشہور ہیں اور اس قدر زیادہ ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ بھی ان کے پاس آ کر کے کبھی کبھی ان کی معرفت کی باتیں، ان کی علوم کی باتیں سنا کرتے تھے اور سیکھا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری اور حسن بصری رحمہ اللہ کا مکالمہ ہو گیا۔ دریا کے کنارے رابعہ بصری کو پایا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رابعہ آؤ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پانی پر مصلی ڈالا اور کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے لگے۔ حضرت رابعہ بصری کہتی ہے، اس میں خودی کی بو آ رہی ہے، ریاکاری کی بو آ رہی ہے، اور ہر وہ کام جو پروردگار عالم کے لیے نہ ہو، اللہ کی ذات کے لیے نہ ہو، جس میں اخلاص نہ ہو، وہ رابعہ کبھی نہیں کر سکتی۔ اور حضرت رابعہ بصری نے ہوا میں مصلی اچھالا اور اس پر کھڑی ہو کر کے عبادت کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں، حسن، جو تم نے کیا وہ مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا وہ پرندے بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی بے شمار کرامات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی عورت ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہے۔ یہ پروردگار عالم کی عطا کے خلاف ہے۔ پروردگار عالم ولایت جنس کو دیکھ کر کے نہیں دیا کرتا، جینڈر کو دیکھ کر کے نہیں دیا کرتا۔ پروردگار عالم ولایت زہد اور تقوی کی بنیاد پہ دیتا ہے، معرفت پہ دیتا ہے، نیت کے سدھار پر دیتا ہے، اور دل کی صفائی پر دیا کرتا ہے۔ اور یہ تمام صفات مرد کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں اور عورت کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں۔